السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان. جو اہم ڈیولپمنٹ ہے بین الاقوامی سطح پر وہ پاکستان کے لیے بھی بہت اہم ہے، خطے کے لیے بے انتہا اہم ہے. ہم بات کر رہے ہیں جو ایم او یو سائن ہوا ہے، اسلام آباد ایم او یو، اور کل ہماری تفصیلاً بات بھی ہوئی ایران کے جو سفیر ہیں پاکستان میں. تو ہمیں جو سینس ملا وہ یہ کلیئرلی سینس یہ ہے کہ ایران از گوئنگ ٹو گیو اٹ اٹس بیسٹ شاٹ. ایران بلیو کرتا ہے کہ امریکہ بھی اس وقت سیریس ہے. اور جو ایم او یو پر بات ہوئی تو یہ میں سن رہی ہوں کہ ہم سن رہے ہیں کافی پاکستان میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، ایم او یو ہے، دیر از نتھنگ، ابھی تو بہت کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے. بٹ آئی تھنک کہ تہران میں یہ ایک سینس ہے کہ تھنگز ہیو اسٹارٹیڈ ٹو موو. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قطر نے کچھ پیسے آلریڈی انفریز کر دیے ہیں. یو اے ای آگے بڑھ کے، آپ کو معلوم ہے جو ان کے رولر ہیں دبئی وہاں یو اے ای کے ابو دھابی میں، ان کے بھائی ہوز اے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، وہ ریگولرلی تہران جا رہے ہیں، وہ بھی جو بات چیت ہے وہاں کر رہے ہیں. تو تھنگز ہیو اسٹارٹیڈ ٹو موو. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی دفعہ، امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ ایران کو حق ہے کہ وہ میزائلز رکھے، اپنی سیکیورٹی کی بات انہوں نے کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے فار دا فرسٹ ٹائم اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنا اس پر کیا ہے ریسرچ کی ہے، اس میں لگتا ہے پہلی مرتبہ اتنی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ، پبلک سٹیٹمنٹ جو جے ڈی وینس نے، وائس پریزیڈنٹ نے دی اسرائیل کو، اسرائیل کے حوالے سے کہ بھئی ایک ہی دنیا میں ملک ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کھڑے ہیں. تو دس از اے بگ انڈائٹمنٹ سینگ کہ آپ بالکل آئسولیٹڈ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس لیے ہم پر زیادہ تنقید نہ کریں. دوسرا یہ کہ انٹیلیجنس رپورٹ جو آئی ہے، واشنگٹن پوسٹ اس سے کہ امریکن انٹیلیجنس نے بتایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ اسرائیل سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ تو آنکھ بند کر کے ہر بچے کو پتا ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہے، یہ تو کوشش کی جائے گی. ہو از گوئنگ ٹو ون؟ بات تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کتنی نیت ہے، کتنی ہمت ہے جو ان کے پاس ریسورسز ہیں، اتھارٹی استعمال کریں اسرائیل کے حوالے سے. اور آف کورس ہمارے لیے بڑا اہم ہے یہ، اس پر ہم بات کریں تفصیل میں کہ واٹ ڈز دس ایم او یو مین فار دا ریجن آلسو، اور پاکستان کے لیے اس کا کیا مقصد ہے. ہمارے ساتھ ناظرین اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض صاحب، اور آپ کو معلوم ہے کہ مختلف پوزیشنز انہوں نے، اہم کور کمانڈر سے ڈی جی ایم آئی وغیرہ انہوں نے پوزیشنز لی ہیں ان دا پاکستان آرمڈ فورسز، اور ابھی بھی ان کی گہری نظر ہے. ہی ریمینز انوالوڈ پاکستان کی جو سیکورٹی پالیسی ہے اس کے جو خد و خال بنتے ہیں. ہی از پریوی ٹو اٹ اف ناٹ پارٹ آف اٹ. تھینک یو جنرل صاحب فار کمنگ ٹو دا شو. بات تو صحیح کی میں نے دیکھا آپ نظریں نیچے کر رہے ہیں، بٹ یو آر اسٹل ویری انوالوڈ سر. تو لیٹس سی ناؤ. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی. بہت شکریہ فار اے ویری لیوش انٹروڈکشن. لیوش تھی، بتا دیں حقیقت سے ہٹ کے کچھ کیا میں نے بس. پھر تو فرسٹ تھنگ فرسٹ، ایم او یو کی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک. سو مچ ہیز ہیپنڈ، اتنا کچھ ہو گیا 2018 سے لے کر اب تک، اور فائنلی 2 لڑائیاں بھی ہو گئیں لاسٹ ایئر جون میں، اور ابھی پرولونگڈ کائنڈ آف اے فائٹ جس میں آئی تھنک فل ملٹری پاور آف یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اسرائیل واز براٹ ٹو بیئر آن ایران. ان ساری چیزوں کے بعد، اس سارے مسٹرسٹ کے بعد، ساری جو چیزیں ہوئیں ان کے بعد اس ایم او یو کو ہونا is a huge milestone. پہلی بات تو یہ ہے. Critics, obviously, everybody has the right to criticize it or have their views about it. لیکن اس پورے ماحول کے بعد اس ایم او یو تک پہنچنا in my opinion is a watershed event. اور اگر اس کی آپ clauses دیکھیں تو it's a very comprehensive document. This document یہ lay کرتا ہے foundation for a broader peace between Iran and the United States, and اس کے جو spin off effects ہیں for the region and for the world. صرف ریجن نہیں، پوری دنیا کے لیے اس کے جو spin off effects ہیں وہ بہت اچھے، وہ اکنامک بھی ہیں، وہ اسٹریٹجک بھی ہیں، وہ بہت اچھے effects. یہاں سے آگے کیسے چلے گا؟ پاکستان پلیڈ اے گریٹ رول، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پاکستان کی بڑی یونیک پوزیشن تھی اس سارے سچویشن میں. Pakistan was trusted by its GCC friends and brothers. Pakistan was trusted by Iran.
Pakistan was trusted by the United States of America, Pakistan was trusted by the Chinese, and Pakistan was trusted by everybody جو اس میں کسی نہ کسی طریقے سے انوالو تھا. سو دس ڈاکومنٹ اب یہ بن گیا ہے جو کہ فاؤنڈیشن لے کرتا ہے فار اے فیوچر ڈسکورس. اچھا، اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں اور ہم بات کریں فیوچر کی، تو ڈاکیومنٹ کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں مثلا ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی فورسز ول بی ودرون فرام ایران کا جو پیرامیٹر ہے اس سے، تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ، واٹ ڈز دیٹ مین؟ اب یہ دس ہیز ٹو، اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، فزیکل مینیفیسٹیشن ہے، وہ دیکھنی پڑے گی. واٹ ڈز اٹ مین؟ اپیرنٹلی تو یہ لگتا ہے کہ جو فورسز آئی ہوئی تھی یہاں پہ دے ول پل آؤٹ، اور جو ایڈیشنل فورسز آئی تھیں اور ایونچولی جو فورسز موجود تھی جی سی سی میں آن دا بیسز جو کہ ایران بیسکلی تو پوائز تھیں اگینسٹ ایران. اگر آپ دیکھیں کویت سے لے کے نیچے بحرین تک، تو یہ فورسز ول آلسو پل آؤٹ، ادروائز دے کنٹینیو ٹو تھریٹن ایران. اور ایک وہ جو لارجر پیس یا ایک جو کانفلکٹ ریزالو ہونا ہے اس میں سے دے ول ہیو ٹو گو فرام ہیئر. یہ ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ کیسے پین آؤٹ ہوتی ہے، دس از یٹ ٹو بی سین. جی میرا خیال ہے آپ نے جو فرمایا یہی ایران کے، ہم نے جب بات کی سفیر سے، یہی ایک سینس تھا کہ پری جو فروری 28 جی وہاں جائیں گے. جی وہاں پہ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فورسز وہاں سے نکل جائیں گے. سو دس از ون ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف اٹ. لیکن اس کا بہت بڑا جو زیادہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران اس کے بعد اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک چلتی ہیں اور کسی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے، دیر آر لاٹس آف ifs and buts. جب یہ 60 دن پورے ہوتے ہیں اس کے بعد کسی ایک فائنل کنکلوژن پہ، ایگریمنٹ پہ پہنچتے ہیں، تو اس کے بعد ایران ول بی مین اسٹریم. ایران جب مین اسٹریم ہوتا ہے تو اس کے بہت اسٹریٹجک ایڈوانٹیجز ہیں، اکنامک ایڈوانٹیجز ہیں ٹو دا ریجن. وہ دوز کین بی کاؤنٹڈ. جی اچھا جن صاحب یہ بتائیے گا کہ مین اسٹریم کی آپ نے بات کی، اس سے ذرا جڑی ہوئی جو بات ہے وہ سینکشنز کی ہے. سینکشنز کا بڑا کیٹیگوریکلی اٹ سیز نو نیو سینکشنز آن ایران، اور جو پہلے کی ہیں ان کو جیسے یہ اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہوتی ہے ان سینکشنز کو ہٹایا جائے گا. اور یہ آلریڈی جو پیٹرول پہ اور آئل ایکسپورٹ پہ سینکشنز ہیں وہ ہٹا دی جائیں گی، اور اس سے ریلیٹڈ جو بینکنگ وغیرہ وغیرہ کے معاملات ہیں، جو ٹرانزیکشنز ہیں آئل کے ساتھ ریلیٹڈ، وہ ٹرانزیکشنز میں بھی آسانی ہو جائے گی اور ایران اپنا آئل ایکسپورٹ بھی کر سکے گا. سگنیفیکنس کیا سر اس کی؟ اٹس ہیوج، بیکاز اب جو آئل کی پرائسز ہیں پرٹیکولرلی فار پاکستان، بیکاز ہم تو بالکل ساتھ ہیں ایران کے، سو آئل کی پرائسز کے اوپر ضرور اس کا اچھا امپیکٹ آئے گا. 75 روپے کم ہے جی، وہ اور بھی کم ہوں گی ایونچولی اف دس گوز آن. پلس بہت عرصے سے ایک پائپ لائن ہے جو کہ رکی ہوئی ہے، گیس پائپ لائن ایران کے بارڈر تک بنی ہوئی ہے. آگے اس نے پاکستان کے اندر آنا ہے، اور پاکستان ابھی تک اس کو بنایا نہیں فار سیورل ریزن، سینکشنز تھیں اور معاملات تھے. میرا یہ خیال ہے کہ اب دیٹ ٹائم ہیز کم کہ اب وہ پائپ لائن پاکستان کے اندر. سر خیال ہے یا یو گوئنگ ٹو ٹرن اٹ انٹو ایکچولی نیوز؟ آپ کی ان پٹ رہتی ہے، یہ تو بہت کریٹیکل ہمارے لیے. جی بہت کریٹیکل ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بھی چونکہ وہ 60 ڈیز کا ایک پیریڈ ہے، اس میں چل کے کیسے پین آؤٹ ہوتی ہیں اس کے بعد یہ معاملات کسی جگہ پہ پہنچیں گے. بٹ آئی ہوپ، آئی ایم اے ویری آپٹمسٹک پرسن، آئی ہوپ کہ یہ ہوگا. اور یہ پاکستان کے بہت انٹرسٹ میں ہے. آپ کی انڈسٹری کو اگر گیس سستی ملتی ہے تو یو کین سی این انڈسٹریل بوم کمنگ ان پاکستان. جن سے آپ نے کہا نا کہ یہ آگے دیکھتے ہیں 60 دنوں میں کیا ہوتا ہے، بٹ چونکہ وی بوتھ اگری اینڈ اٹس ان دا ڈاکیومنٹ کہ پیٹرول اور اس سے ریلیٹڈ جو ایکسپورٹس ہیں اس پر سینکشنز فوری طور پہ ہٹانی شروع کر دی ہیں. سو دس پائپ لائن فالز ان دیٹ کیٹیگری. آئی ریئلی ڈو ناٹ نو، بیکاز یہ ڈسکشنز جو ٹیکنیکل ڈسکشنز ہوں گی اس میں جا کے یہ چیزیں کلیریفائی ہوں گی کہ یہ پائپ لائن بھی اس میں فال کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. آئیڈلی تو کرنی چاہیے. پاکستان شوڈ پلے اٹس رول ان دیٹ آلسو. میرا خیال ہے پاکستان کا اچھا لیوریج بھی ہے اس چیز کے اوپر، تو یہ ہونا تو چاہیے. اور ان اینی کیس ایونچولی اٹ ول ہیپن. سر ایک بات میں لیوریج پہ کہہ دوں پلیز. جب یہ یعقوب خان صاحب فارن منسٹر جب گئے ہنری کسنجر سے ون آف ہز لاسٹ میٹنگز، تو وہاں ایک ہمارے سینئر فارن آفس کے بھی صاحب تھے، بہت سینئر، تو انہوں نے کہا کہ ہی واز ود یعقوب خان صاحب. تو کہتے ہیں ہنری کسنجر نے ایک بات کی جو واز فار اس، ہی سیڈ اٹ واز شاکنگ. ہی سیڈ کہ جب پاکستان نے اوپننگ کی تھی چائنا کے ساتھ امریکہ کے لیے،
تو ہی سیڈ کہ ہنری کسنجر سیڈ ٹو یعقوب صاحب, ہی سیڈ کہ فار 2 long days we sat in the White House, ہماری جو NSC کی ٹیم تھی نیشنل سیکیورٹی کی, to do an assessment کہ پاکستان ہمارے سے ڈیمانڈ کیا کرے گا in return for that. جی تو کچھ نہیں کیا تھا سر, کچھ سیکھا ہم نے. There have been missed opportunities. I'm sure جو ابھی لوگ ان معاملات کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, they are very conscious of this, اور وہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بہت بہترین معاملہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن کہتے ہیں the devil lies in the detail. It's not over yet. It has just begun. Because بہت ساری چیزیں چینج ہوگی پاکستان کے علاوہ بھی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ the Israelis are absolutely not happy with this. They have come out in the open. They've started criticizing America's president, Donald Trump صاحب کو بھی. اور یہ مت بھولیے گا کہ اسرائیلی لابی از ہیوج. اگر آپ موڈ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے میڈیا کا اس وقت, وہ اٹس ویری پزلنگ. ایک طرف وہ کہتے تھے اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے, دوسری طرف اب وہ یہ پریشان ہے کہ یہ ایگریمنٹ کیوں ہو گیا ہے. اینڈ وہی جو ان کی سینٹ اور کانگریس جو کہہ رہی تھی کہ وی ہیو گون انٹو دی رانگ وار, وی مسٹ اسٹاپ اٹ, اب دے آر آل somehow throwing stones at the president. So there is a very serious situation in United States of America. اور United States of America کے اندر جو پولیٹیکل پریشرز ہوتے ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن کی, پریزیڈنٹ کی ڈیسیشن میکنگ کو. دس از پوائنٹ نمبر 1. اور یہ مت بھولیے گا کہ اسرائیل کا, اے پیک کا اور بہت ساری انفلوئنسز امریکہ میں ان کا بہت زیادہ کلاؤٹ ہے اور اس کا ایک امپیکٹ ہے. یہ اور پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ جے ڈی وینس, the vice president had to come out in the open. He had to come out in the open and say few things. So وہ pressures وہاں پہ بہت زیادہ build ہوا ہے. On the other side ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں, ایران میں بھی there are people who are not very happy with the agreement, although یہ بہت اچھا agreement ہے ایران کے لیے اور بڑا انہوں نے میرا خیال ہے it was diplomatic masterpiece for them. جی بالکل absolutely. So وہ انہوں نے بڑا اچھا اس میں رول پلے کیا ان کے نیگوشیٹرز نے ایوری بڈی. لیکن آیت اللہ میڈ اے ویری پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹ. آیت اللہ نے اسٹیٹمنٹ یہ دی کہ although I might not be for this, but since the president and the national security system wanted this to happen in the interest of Iran, so I agree with this. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. The background is کہ جب JCPOA ہوا تھا تو سید علی خامنہئی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں. اس وقت ڈاکٹر ظریف لیڈ کر رہے تھے, جواد ظریف صاحب. اس وقت انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ یہ کر لیں, بٹ امریکہ کی ناٹ بی ٹرسٹڈ. 2.5 سال کے بعد امریکہ pulled out from the agreement unilaterally with all the guarantees that were there from P5 and everybody. امریکہ pulled out. ابھی بھی انہوں نے یہ کہا ہے, he said کہ یہ کر لیں آپ, which means that there is a mistrust that is there, and it will, the burden of this now lies with United States of America. It has happened twice before. پہلے 2 دفعہ امریکہ has moved out of the agreement unilaterally. یہاں ایک agreement پہ بات ہو رہی تھی ابھی جب عمان میں جی, and they went ahead with their military operation. کیوں؟ Where the pressure was coming from? Israel. Where the pressure was coming from Israel. ٹھیک ہے, so that pressure has not relented by any means. That pressure will come even. اب ٹیسٹ ہے of the American political system. It's not just Donald Trump. It's the American political system's test to stand by what it is. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, America still got a very good deal. سر ایک سیکنڈ, ابھی آپ نے جو کہا نا کہ امریکن پولیٹیکل سسٹم کا ٹیسٹ ہے, دیکھیے ابھی آپ نے جسے خود فرمایا اینڈ رائٹلی سو دیٹ امریکہ میں جو پولیٹیکل اس وقت لینڈسکیپ ہے وہ تو دنیا جہان کے لینڈسکیپس کی طرح ہیں. وہ پہلے اس کو اس پہ پکڑ رہے تھے, اب اس پہ پکڑ رہے ہیں کہ تم نے ڈیل کر دی ہے. لیکن دا فیکٹ از کہ ٹو کنفرنٹ نتنیاہو, Donald Trump has the executive authority and he has the wherewithal that is required, economic and military. تو سر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے, یعنی کہ جو سسٹم جو مرضی کہے لیکن he can still pull it off if he wants. Absolutely. یہ اس کے لیے he needs a lot of support from within his own system. وہ چاہیے. President of United States of America has tremendous powers in their constitution, in their system, but he still needs a lot of support. So وہ support اس کو چاہیے, which is why it is the test of
the American political system now, کہ وہ کس طرف کھڑا ہوتا ہے اور کیسے کھڑا ہوتا ہے. President Trump obviously is the decision maker and he is the person to look at. لیکن یہ سارے سسٹم کا اب ٹیسٹ ہے کہ ایک چیز ہے جو کہ پوری دنیا کے انٹرسٹ میں ہے, ایک چیز ہے جو امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے, اینڈ دیر از اے گروپ آف پیپل جو چاہتے ہیں, جو یہ اس کے برعکس چاہتے ہیں چیزوں کو, اور دے ہیو انفلوئنس ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. وہ فائنینشیل بھی ہے, وہ دوسرا بھی ہے. تو یہ ساری چیزوں کا اب اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹائم ان یونائٹڈ اسٹیٹس. جل صاحب, آپ نے دیکھا کہ پہلے ہفتے 10 دن کے اندر لیکس آنی شروع ہو گئیں مین سٹریم پریس میں امریکن کے, امریکی فوج جو ہے, ایک تو کتنے لوگ چھوڑ کے گئے, مطلب درجن بھر تو گئے, ٹاپ کمانڈرز وغیرہ بھیجے گئے یا گئے. تو یہ بات درست ہوگی کہنی کہ یہ جنگ امریکی فوج کی فیوریٹ جنگ نہیں تھی, اور آج اگر ڈونلڈ ٹرمپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی بس اب ختم ہو گیا, تو ان کو وہاں سے سپورٹ ملے گی یا نہیں ایز اے ملٹری مین؟ بالکل ملے گی. دیکھیے, اٹس اے ویری ریئلسٹک ڈیسیژن دیٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز ٹیکن اینڈ ہز ٹیم ہیز ٹیکن. دس از دا میکسیمم دیٹ یو کوڈ ڈو. اس کے آگے آپ کر نہیں سکتے تھے. ملٹری کی ایک لمٹ ہے, وہ آپ نے کر لی. آپ نے بیسڈ آن مس کیلکولیشن ہو گئی, اٹ ہیپنڈ, نہیں ہونی چاہیے تھی, ہوگی مس کیلکولیشن. اٹ واز اے پولیٹیکل مس کیلکولیشن, اٹ واز اے ملٹری مس کیلکولیشن, اٹ واز این اکنامک مس کیلکولیشن. اس کے بعد کیا کرنا تھا؟ اس کے بعد یہ کرنا تھا کہ ہاں یار یہ مس کیلکولیشن ہوگی, اسٹل ٹرائی اینڈ گیٹ اے ریزنیبلی گڈ ڈیل. اٹ از پریگمیٹک, اٹ از ریئلسٹک واٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایڈمنسٹریشن لیڈ بائی دا پریزیڈنٹ جو انہوں نے کیا. دس از دا موسٹ پریگمیٹک تھنگ دیٹ دے ہیو ڈن. اور فیبروری 11 کو وائٹ ہاؤس میں, اوول آفس میں کس نے آ کے پریزنٹیشن دی تھی کہ جنگ آپ لڑیں تو آپ جیتیں گے؟ وہ تو نتنیاہو نے دی تھی نا جی. سو مطلب وہاں بھی اسرائیل نے شروع کیا تھا. سو اسرائیل کے تو آبجیکٹیوز بالکل فرق ہے. ٹھیک ہے جی. پہلی دفعہ دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ سیز ہمسیلف ان این انٹرویو کہ ایک انہوں نے لیٹس سے حزب اللہ کا آدمی ٹارگٹ کرنا ہے تو یہ پوری اپارٹمنٹ بلڈنگ ٹارگٹ کر دیتا ہے. دس از اے بگ تھنگ کمنگ فرام دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. امریکہ میں لوگوں کو پتا ہے واٹ ہیز ہیپنڈ ان غازہ, واٹ از ہیپننگ ان لیبنان. ٹھیک ہے جی. ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے اس ڈائریکشن میں. سو لیوریج ہے پریزیڈنٹ کے پاس ٹو پل اٹ تھرو. اور یہ میں آپ کو بالکل ایک اسٹریٹجک کیلکولیشن کے مطابق بتا رہا ہوں کہ دس از پرہیپس دا بیسٹ دیٹ امریکہ کوڈ گیٹ ایٹ دس ٹائم. بالکل. اس کے آگے جانے دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس میں نیوکلیر کی بھی بات چیت ہونی ہے. ایران پہلے بھی نیوکلیر نہیں بنا رہا تھا. 2018 کے بعد انہوں نے تھوڑی سی انریچمنٹ کرنا شروع کی کیونکہ ایگریمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے if you the other side goes slow on implementation you also go slow. So Iranians did exactly that, which is why they reached up to 60% enrichment and all. تو اس کے اندر ابھی نیوکلیر کی بات چیت ہونا باقی ہے. if they get it کہ یار ہم نیوکلیر ویپن نہیں بنا رہے اور جو انرچ یورینیم ہے اس کا کیا ڈسپوزل ہوگا, this is still under the given environment, this is still a good deal for United States of America. This is a good deal. ناظرین, اگر good deal ہے تو further questions break کے بعد stay with us.